تانگ ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں یا پاکستان کی سیاست میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جو شاید فل آف ہیپننگ نہ ہو، اور خاص طور پہ 2018 سے آنورڈز تو ہم یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ کل 26 نومبر کو جب عمران خان صاحب نے اپنے لانگ مارچ کا اختتام کیا تو ایک انہوں نے بڑی بریکنگ نیوز دی کہ جی وہ اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں، پھر ان کے بیانات آتے رہے، ان کی مشاورت ہوتی رہی، ان کی میٹنگز ہوتی رہی۔ کل عمران خان صاحب نے حکومت کو ایک آفر کی کہ جی آپ آئیں، ہم سے ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، ورنہ ہم اسمبلی توڑ دیں گے، جو پاکستان کے اور ملک کے حق میں نہیں ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ سب چیزیں جو ہیں فہم و تفہیم سے طے ہو جائے۔ لیکن آج عمران خان صاحب نے کہا کہ میری بات کو غلط سمجھ لیا گیا، ان کے ساتھ کیا مذاکرات ہونے ہیں، تو سمجھ میں یہ نہیں آیا۔ اور دوسری طرف جنہوں نے مذاکرات کرنے تھے ان میں بھی مختلف آراء پائی گئیں۔ کہیں یہ پایا گیا کہ ہمیں مذاکرات پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مذاکرات مشروط نہیں ہوں گے، اور اس بات پہ تو کافی حد تک طے ہوا۔ خواجہ سعد رفیق جب آج پریس کانفرنس کر رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ اتحادیوں کو تحفظات ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، آخر مذاکرات میں حرج کیا ہے؟ اگر ان مذاکرات سے ملک میں پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو پھر اعتراض اور رکاوٹ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں پہ اور کچھ اور چیزوں پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان شاہد خاقان عباسی۔ السلام علیکم عباسی صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ مگر اس شکایت کے ساتھ آ کے کافی دنوں بعد آپ تشریف لائے ہیں۔ شکایت درست ہے تو سر آئندہ یہ شکایت کا موقع نہیں دیجیے گا۔ میں حکومت میں ہوں نہیں، اپوزیشن میں ہم ہے نہیں، تو کیا آپ سے کیا بات کرنی ہے؟ اچھا چلے آپ مجھ سے بات نہ کریں، اب خان صاحب سے تو بات کر لیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ میں ٹی وی شو پر آ کر کیا بات کروں۔ اپوزیشن میں تھے تو بات چیت ہو سکتی تھی، حکومت میں آدمی ہوتا ہے تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ حکومت کا دفاع تو میں تو حکومت میں نہیں ہوں، میں تو حکومتی پارٹی کا حصہ ضرور ہوں، حکومت میں نہیں ہوں۔ اچھا چلے بات ہم سے، میں وہی کہہ رہی ہوں میں حاضر ہوں۔ نہیں میں کہہ رہی ہوں ہم سے بات نہ کریں، خان صاحب سے بات کر لیں۔ لیکن اس سے پہلے خان صاحب کل کیا کہہ رہے تھے، میں اور آپ بغور سنتے ہیں، چلائیے گا وہ صاحب کل کہہ رہے تھے۔ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور یہ سوچ لیں کہ تقریباً 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا پختونخوا اور پنجاب کا، اگر یہ ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلیز، اور باقی ویسے رک جائے گا کام، کیونکہ ساری جو پارٹیز ہیں جو یہ ابھی بیٹھی ہوئی ہیں 12-13 پارٹیز پی ڈی ایم کی، ان ساروں نے بھی الیکشن میں نکل جانا ہے، تو گورنمنٹ تو فریز ہو گئی، فیڈرل گورنمنٹ۔ لہٰذا یا تو ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں کہ جنرل الیکشن کی ہمیں ڈیٹ دیں، کب آپ لانا چاہتے ہیں، نہیں تو پھر ہم اپنی اسمبلیز ڈیزالو کریں گے۔ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف 66% پاکستان میں الیکشن ہو اور آپ سینٹر پہ بیٹھے رہیں؟ پرویز الہی نے مجھے اعتماد دیا ہے، ان کی ٹوٹل بیکنگ ہے، جب بھی میں چاہوں گا انہوں نے اسمبلیز ڈیزالو کر دیں۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ 66% انتخابات ہو، اور اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو پھر آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمارے ساتھ بات کریں اور نئے الیکشن کی ڈیٹ دیں؟ یہ ایگزیکٹلی کہا خان صاحب نے کل، لیکن آج انہوں نے کہا کہ میری بات کو غلط سمجھا گیا اور آپ سے تو مذاکرات یعنی حکومت سے مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے۔ چھوٹا سا کلپ ہے وہ بھی سنتے ہیں۔ میں نے ان کو یہ سمجھایا، کل کوشش کی، غلط پیغام چلا گیا کہ دیکھیں میں ملک کے لیے آپ کو آفر کر رہا ہوں، الیکشن تو جب بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ چاہے اکتوبر میں ہو چاہے اگلے اگست میں ہو، انشاءاللہ تحریک انصاف نے تو اب جیتنا ہے۔ ہم نے صرف ان کو یہ کہا کہ ہم تو یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو اگر ملک کی فکر ہے، آپ کیونکہ ملک آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، ملک جا رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف، تو آپ بھی الیکشنز کروا دیں، ایک جنرل الیکشن ہی ہو جائے بجائے یہ کہ 66% پاکستان میں ہوگا۔ یہ میرا مقصد ان کو کہنے کا۔ باقی ان سے بات چیت کس چیز پہ ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی۔ بات چیت آپ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آپ کون سے بیان کو سنجیدہ لینے کی پوزیشن میں؟ میں دونوں کو سنجیدہ لیتا ہوں۔ مگر جب انہوں نے کل آفر کی کہ مذاکرات کریں تو پھر کیا ایک کسی لمحے یہ خیال آیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ مذاکرات کس بات پر؟ ملک کی پرواہ ہے عمران خان صاحب کو؟ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ جواب یہ دیں نا کہ جو وہ کر کے گئے تھے اپریل میں، اس کا جواب دیں اور عوام کو بتائیں کہ جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ دشمنی کی ان 10 دنوں میں، امریکہ کی سازشیں لے کر آگے، پھر انہوں نے پیٹرول کی قیمت 100-150 روپیہ کم کر دی، تو 600 ارب روپیہ مہینے کا وہاں پر گیا، 3 ارب ڈالر گیا۔ آج اس سے پہلے جو کچھ معاہدے سب توڑ آئے تھے، دنیا میں کوئی ملک پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا، دنیا میں کوئی مالیاتی ادارہ سے آپ پر اعتماد نہیں کرتا تھا۔ وہ تو ابھی بھی نہیں کر رہا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا کرم ہوا کہ
ہم یہ حکومت آئی، اس نے کچھ استحکام دیا ہے، حالات کو بحال کیا ہے، مالیاتی ادارے، ابھی آپ نے جو 7th اور 8th ریویو مکمل کیا ہے، ابھی 9th ریویو بھی آ جائے گا، بات چیت ہوتی ہے. سر میں خان صاحب کی بات تو بعد میں کر لوں گی. کل آپ کے اپنے وزیر خزانہ کہہ رہے تھے، آپ کی اپنی پارٹی کے، کہ آئی ایم ایف کا اب نارمل بیہیویئر ہے اور ہمیں اب وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم مینیج کر لیں گے. جی ٹھیک ہے، اب نارملٹی کی وجہ کیا ہے یہ پتا کریں نا. نہیں، مجھے پہلے یہ بتائیں معذرت کے ساتھ، یہ حکومت سے مراد پی ٹی آئی کی حکومت 2018 میں 8 مہینے لیٹ جاتی ہے آئی ایم ایف کے پاس. آپ لوگ شور کرتے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں گئے، پہلے جائے. یہ حکومت آئی ایم ایف سے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتی ہے، تو آج تک آپ اس کی بات کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے خلاف ورزی کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی. آج اسی آئی ایم ایف کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. کل تک ہمیں آپ لوگ یہ بتاتے رہے، آج آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا اب نارمل بیہیویئر ہے، ہمارے ساتھ آتی ہے، نہیں آتی تو وی ول مینیج. ریئلی کین یو گائز مینیج؟ نہیں، یہ فائنانس منسٹر صاحب کا فیصلہ ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں اس کے بغیر مینیج کر آپ سکتے سمجھتے ہیں. نہیں، میں دیکھیں، میں تو ان حقائق سے واقف نہیں ہوں جو وہ واقف ہیں، میں تو ایک سطحی بنیاد پر بات کر سکتا ہوں نا. سر آپ پی ٹی آئی کی حکومت کے حقائق سے واقف ہیں، ان پہ تو آپ کرٹیسزم کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے وزیر خزانہ کے حالات کیا ہیں، ان سے آپ واقف جی نہیں. اس وقت ایک دیکھیں، وہ 2018 میں ایک فیصلہ تھا کہ آئی ایم ایف جانا ہے یا نہیں جانا، یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور جب آئی ایم ایف گئے تو سارے اور خود وہ تمام سٹیپس لینے کی کوشش کی جو آئی ایم ایف کے ہوتے ہیں کہ ہم یہ خود کر لیں گے. نہیں ہوا تو پھر وہاں گئے، جب گئے تو معاملہ بڑا لیٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اس طرح 7th 8th جو ریویو تھا یہ اپریل کے مہینے میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. جب آپ نے تمام جو معاہدے کیے تھے شوکت ترین صاحب نے، ان تمام کی نفی انہوں نے چند ہفتوں میں کر دی. ٹھیک ہے. بلکہ وہ وہاں پہ نہیں رکے، انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی دنیا میں آج تک کوئی نہیں کر سکا. دنیا میں کوئی ملک آج تک قیمت خرید سے کم پیٹرول نہیں بھیج سکا. ایک طرف آپ تو دنیا سمجھتی ہے کہ آپ ایک غیر سنجیدہ، ایک غیر ذمہ دار ملک ہیں، اس کو پھر اس اعتماد کو بحال کرنا پڑا. پھر آپ کے پاس یہ سب معاملے شروع ہوئے، آئی ایم ایف بھی واپس آیا، آئی ایم ایف نے ریویو مکمل کیا، اور 5 مہینے لگے ریویو مکمل کرنے میں، ایک دن نہیں ہوا. یہ سب سیٹل ہو گیا نا سر. اب اب نارمل بیہیویئر کیا ہے؟ اب نارمل یہی ہے کہ وہ آپ پہ اعتماد ان کا کم ہے. ابھی وہ کہتے ہیں جی ابھی بھی. اب کیوں کم ہے؟ اب ان کو یہ پتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب از بیک. وہ اسحاق ڈار صاحب جنہوں نے پاکستان کو ہر مشکل گھڑی میں نکالا، پھر مفتاح اسماعیل صاحب کے 6 ماہ جو بقول اسحاق ڈار کے کہ آپ کچھ نہیں کر سکے، میں زیادہ کچھ بولنا نہیں چاہتا، تو چلے مفتاح اسماعیل صاحب پر بھی انہوں نے بھروسہ نہیں کیا، اعتماد ان کا بحال نہیں ہوا. حکومت کو 7 ماہ ہو گئے، اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہو گئی جو کہتے تھے آئی ایم چیمپئن، ان پر بھی اعتماد بحال نہیں ہو رہا. تو پھر ایسا کیا کیا جائے؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اعتماد توڑنا بڑا آسان کام ہوتا ہے، اعتماد بحال کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے، توڑنے میں 1 منٹ لگتا ہے کہ ہاں جی میں نے پیٹرول سستا کر دیا، میں نے تمام معاہدے بھی پھر گئے. ٹھیک ہے. وہ ادارے ہیں، وہ آپ کو بھی ایک ملک سمجھتے ہیں. یہاں یہ نہیں ہوتا کہ نہیں سمجھتے ہیں نا کہ ایک ذمہ دار ملک ہے. ہمارا رویہ، ہمارا بیہیویئر ذمہ دار نہیں رہا. یہ آپ بڑی معمولی بات کو سمجھتے ہیں. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے، سعودی عرب سمیت، روس سمیت، امریکہ سمیت، جو قیمت خرید سے کم پیٹرول بیچ سکے. پاکستان نے بیچا، اس ملک کے وزیر اعظم نے فیصلہ کیا، تو پھر آپ کو ذمہ دار سمجھیں گے. وہ یہی کہتے ہیں بھائی وہ بھی کر گیا، کل آپ بھی یہ کام شروع کر دیں گے. سبسڈی دی نا سر انہوں نے. سبسڈی ہوتی ہے جو بجٹ میں رکھی جاتی ہے. آپ نے 1 پیسہ بجٹ میں رکھا. مجھے دیکھیں، ذمہ داری کی بات یہ ہے، آپ آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں ان کی مدد لینے کے لیے، اپنے معاملات میں ڈسپلن. میری بات سن لیں. آئی ایم ایف زبردستی تو یہاں نہیں آتا، ہم جاتے ہیں تو وہ ڈسپلن لاتے ہیں. آپ کے فائنینشیل اور فزیکل جو ٹارگیٹس ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کے ڈسپلن پیدا کرتے ہیں. آپ ڈسپلن کو چھوڑ دیا نا آپ نے اتنی بیوقوفانہ حرکت کی، وطن دشمنی کی، کہ آپ نے ملک کے $3 ارب پیٹرول پمپوں پہ پھونک دیے. چلے ٹھیک ہے. اب مجھے اس کے بعد اعتماد کرنا، یہ فیصلہ ڈار صاحب کریں گے. وہ ملک کے وزیر خزانہ ہیں، ملک کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب. اگر آپ مجھ سے سوال کرنا چاہتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے ڈسپلن آتا ہے اور اس سے دوسرے مالیاتی ادارے بحال ہوتے ہیں. آئی ایم ایف جو فنڈز دیتا ہے صرف بات وہ ایک بہت چھوٹا. اچھا یہ بات وزیر خزانہ کی جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک ذمہ دار ملک، اس کے وزیر خزانہ کی یہ بات افینڈ کر سکتی ہے آئی ایم ایف کو کہ اب نارمل بیہیویئر ہے، اگر آتے آئے، نہیں آتے نہ آئے، وی ول مینیج. افینڈ ہوتا ہے ٹیبل پہ.
اگر آپ کسی کا ساتھ جو ایگریمنٹ کریں اس سے پھر جائیں وہ آفینسو ہوتا ہے. اسٹیٹمنٹ سے نہیں. باقی آپ اپنا رائے بیان کر سکتے ہیں. ہمیشہ ہر بات کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. کل اس پروگرام میں کیا باتیں، میں نے پروگرام نہیں دیکھا اس لیے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یقیناً کسی کانٹیکسٹ میں یہ بات ڈار صاحب نے کی ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں واپس آ جاتی ہوں اکانومی سے پالیٹکس. عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی اگر وہ یہ چاہتے ہیں، کسی بھی لیول پر وہ یہ چاہتے ہیں اور پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں اور آپ لوگ ایک ٹیبل پر کم از کم بیٹھیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ مجھے کوئی حرج نہیں ہے. میں 2 دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھا ہوں. دونوں دفعہ بدنیتی کی بنیاد پر وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. کب کی بات؟ اور وہاں سے فیٹف کے لاز میں اور نیب کی امینڈمنٹس میں انہوں نے انیشیٹ کیا. جب بات شروع ہوئی بدنیتی کی بنیاد پر بیٹھے، بات شروع ہوئی چند گھنٹے بعد جا کے لہرانا شروع کرے، دیکھیں ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں، ہم سے یہ مانگ رہے ہیں. جو آپ نے امینڈمنٹ دی تھی جی وہ کیا تھا؟ وہ انہوں نے کہا تھا ہم فیٹف بل پہ آپ کے سائن چاہتے تھے اور آپ نے نیب کے حوالے سے دے دی کہ پہلے یہ کرو پھر ہم سائن کریں. یہ بالکل بات غلط ہے. فیٹف بل ہم نے ایمینڈ کیے. حکومت کا فیٹف بل دیکھ لیں، جو پاس ہوا اس کو دیکھ لیں. میں نے خود، ہم 4 آدمی تھے، ہم نے ایمینڈ کیے، کر کے دیے ان کو. جو وہ کر رہے تھے دشمن ملک کو بیچ رہے تھے، اس پر ان کو تکلیف ہوئی. پھر امینڈمنٹس انہوں نے کہا جی کہ نیب کے بغیر یہ ہوتے ہوئے ملک نہیں چلے گا. ہم نے کہا اچھا جی بات کریں. بیٹھے اور میں نے وہاں پر کہا ان کو کہ آپ چند گھنٹوں بعد یہ بات لہرائیں گے کہ جناب یہ این آر او مانگ رہے ہیں. ان کا تجاویز دے دیں. ہم فاروق نائک صاحب نے کہا یہ تجاویز اپنے نوٹس دے دیے، دیکھ لیں. اعتماد میں آدمی بات کرتا ہے نا. وہ نوٹس آپ نہ مانیں. انہوں نے کہا جی وہ جی بس وہاں جا کے لڑنا شروع کر دیا. اعتماد جب نہیں ہوتا. اچھا یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس میں وہ پبلک نہیں کرنے ہیں، یہ تو بس ایک آپس کی ایک ہوم ورک ہے. پہلی میٹنگ تھی، یہ پہلی میٹنگ تھی. ہم نے کہا یار 35 امینڈمنٹس ہم نے، ہماری پرپوزل ہے، آپ بیٹھ جائیں اس پہ کوئی بات کر لیں، جو آپ کو پسند ہے نہیں پسند ہے. نیگوشیشن ہوتی ہے نا. ڈیفینیٹلی. جب اس سے پہلے نیب کی امینڈمنٹس ہوئی تھی 2.5 سال تک میٹنگز ہوتی رہی تھیں. جب یہ الیکشن کے لاز تبدیل ہوئے تھے 3 سال میٹنگ ہوتی رہی تھیں. ٹھیک ہے. یہ پہلی میٹنگ میں صرف 3 گھنٹے بھی نہیں لگے. یہ ان کی بدنیتی جب ہو تو پھر بات نہیں ہو سکتی. بدنیتی ہو تو بات نہیں ہوگی. میں ویسے عباسی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، اگر عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی آپ ایجنڈا میں شامل کریں، ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دیں، اگلا سال دسمبر ختم ہو جائے گا، اگلا سال ویسے بھی الیکشن ایئر ہے، اگر 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے الیکشن ہو بھی جاتے ہیں اور اس چکر میں کم از کم ملک میں کچھ اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، پولیٹیکل آئے گی تو اکنامک آئے گی، تو اس میں آپ لوگوں کو اعتراض کیا ہے؟ 1-2 مہینے سے کیا پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی؟ نو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. اگر اکتوبر کے اگست میں آئین کہتا ہے، اگر آپ مذاکرات کے ذریعے 2 مہینہ 3 مہینے پہلے الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، چلو ٹھیک ہے، وہ بھی خوش ہو جائیں اور معاملات رفع دفع ہو آئینی جائیں. ترمیم کر لیتے ہیں. 2 مہینے پہلے آپ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ جی ہم نئے الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، اسمبلیز ختم کر، وجہ کیا ہے؟ تاکہ ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے. اسٹیبلٹی اس طرح نہیں آئے گی، اور انسٹیبلٹی آئے گی. کیوں؟ پھر کل کوئی بھی آ جائے گا، کوئی بھی اپوزیشن آئے گی اور کہے گی ہاں جی بات کریں مجھ سے، جی میں تو آج الیکشن چاہتا ہوں. اپوزیشن سے تو حکومت کو بات کرنی پڑتی ہے. جی وہ پارلیمان جگہ ہے نا، پارلیمان میں آ کے بات کریں نا. تو آپ یہ ان کو آفر کر رہے ہیں کہ پارلیمان میں دوبارہ پارلیمان میں تشریف لیں. میں تو آفر نہیں کر رہا، ان کی سیٹیں آ کر بیٹھیں. ابھی عمران خان صاحب 6 سیٹیں جیتے، 6 پہ آ کے بیٹھیں. آپ بڑے پن کا مظاہرہ حکومت کیوں نہیں کر رہی؟ بڑے دل کا. میں اس سے بڑے پن کا کیا مظاہرہ کر سکتا ہوں؟ آپ کہہ رہے ہیں آفر نہیں کرنا، ان کی مرضی آ جائے، آپ آفر کر دیں ان کو. میں آفر کر رہا ہوں نا، سیٹیں ان کی ہیں، تشریف لے آئے. کیا اگر وہ پارلیمان میں آ جاتے ہیں میری طرف سے آفر چاہیے تو میں کل ہی ریٹن آفر بھیج دیتا ہوں، آپ تشریف لیں، اپنی سیٹوں پہ بیٹھیں. آپ یہ ان کو نہیں معلوم کہ ان کی سیٹیں. آپ یہ ریٹن آفر بھیجیں گے کل؟ جی میں بھیج دیتا ہوں، ابھی بھیج دیتا ہوں، آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. آپ کو مجھے کیوں لکھ کے دے دیتے؟ اگر میری آفر کی وجہ سے انتظار کر رہے ہیں تو بے شک لے جائیں. اچھا سر، اگین اگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ معاملات طے ہو، مذاکرات ہو جائیں، کوئی نہ کوئی بات کھل جائے. مذاکرات کس بات پہ؟ مذاکرات آ کے ملک کی بات کریں نا، اپنی پرفارمنس بتائیں. ہمیں کوئی بتائیں کہ وہ کیا سوچ رہے تھے پیٹرول سستا کر کے، ہم بھی پھر پیٹرول سستا کر کے یہاں سے چلے جائیں. دیکھیں آج ضرورت ملک کی ہے. آج اپنی ناک سے آگے دیکھنا پڑے گا سب کو. آج بات ملک کی کریں، ملک کی تکلیف کریں، عوام کی تکلیف کی کریں، اس کے حل ڈھونڈیں. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، جہاں پہ عمران خان نے اس ملک کو پہنچا دیا ہے، آپ کو 5 سال بھی کم عرصہ ہے
2018 میں پہنچنے کے لیے. جہاں پر آپ کی معیشت 2018 میں تھی, آپ کو 5 سال مکمل محنت سے آپ کام کریں گے تو اس سطح پر پہنچ پائیں گے, شاید پھر بھی نہ پہنچ پائیں. 10 سال آپ نے اس پاکستان کے ضائع کر دیے. یہ حقیقت ہے اس ساری کھیل کی جو 2018 کے الیکشن میں شروع ہوا. میں دوبارہ وہاں پہ, کیونکہ خواجہ سعد رفیق صاحب اور جو آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے, جو میں نے ابتدائیے میں بات بھی کی کہ جو کچھ اتحادی ہیں, یعنی حکومتی جو اتحادی ہیں, ان کو شدید تحفظات ہیں. اس کا مطلب کیا ہم یہ مانے لیں کہ پی ایم ایل این مذاکرات کرنے میں ان کو کوئی حرج نہیں ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اتحادی چونکہ نہیں مان رہے اس لیے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے؟ یہ آپ سعد رفیق صاحب سے پوچھتے ہیں, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اتحادی نہیں مان رہے, حکومت مان رہی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کم از کم میری نالج میں. حکومت کس بات پہ کسی سے بات کرے؟ آپ ملک کی بات کریں نا, پارلیمان میں آئیں بات کریں. اپوزیشن حکومت کا فورم پارلیمان ہے. آپ 2 حکومتوں میں عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, سینٹ میں بیٹھے ہیں, 2 اور صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, قومی اسمبلی میں نہیں ہے جہاں بات کرنے کی جگہ ہے. آئیں بات کریں. اچھا, اس پر کہ عمران خان صاحب سے بات کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے, لندن کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا, نہ مریم نواز صاحبہ کچھ بولی, نہ میاں نواز شریف صاحب کچھ بولے. آپ کا کوئی رابطہ ہوا اس ٹاپک پہ؟ جی, میرا رابطہ سپریم کورٹ سے ہے. جس سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف کی حکومت توڑی, میاں نواز شریف کو نہیں توڑی سر, نااہل کیا نا. حکومت تو جب وزیر اعظم نااہل ہو جاتا ہے, وزیر اعظم نااہل ہو جاتا ہے, حکومت ٹوٹ جاتی ہے. میں وزیر تھا, حکومت میرا نوکری چلی گئی تھی. کس بات پہ؟ کہ آپ نے اپنے بیٹے سے کی کمپنی سے جو اپنے ویزا لینے کے لیے 9 سال پہلے آپ ڈائریکٹر بنے تھے, اس کی فیس آپ نے نہیں لی. یہ فیصلہ پاکستان کے سپریم کورٹ کا ہے. پھر آپ نے تا حیات نواز شریف کو نااہل کیا, آپ نے اس پر بھی بس نہیں کی, آپ نے 6 مہینے لگا کر سیاست سے نااہل کیا. آج بات آپ بھی نواز شریف کی پوچھ رہی ہیں. آپ کی پارٹی کے پہلے قائد ہیں. میرے پارٹی کے بالکل قائد ہیں, اس لیے آپ پوچھ رہی ہیں نا بالکل کہ آج عوام کے دلوں میں ہیں, عوام اس طرف دیکھتے ہیں. آپ نے تو کوشش کر لی نا مائنس کرنے کی, اس سے تو بڑی کوشش کوئی نہیں ہے نا. ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اب بات کریں ملک کی. نہیں, میں پھر وہیں پر آتی ہوں کہ اس بات پر کہ عمران خان صاحب سے بات ہونی چاہیے, پی ٹی آئی سے بات ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, لندن سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا. ریئیکشن پرائم منسٹر ہاؤس سے آئے گا. ویسے تو آتا ہے, مریم صاحبہ وہ ان کی مرضی ہے. وہ دیکھیں, مریم نواز پارٹی کی نائب صدر ہیں, وہ بالکل ٹویٹ کر سکتی ہیں. نواز شریف صاحب کو اپنے نااہل کیا ہوا ہے, وہ نہیں کرتے. ان کی کوئی رائے ابھی آئی نہیں ہے, لی بھی نہیں گئی. رائے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, پارلیمان میں آئیں بات کریں. یہ مریم نواز کی رائے, یہ میری رائے ہے. اچھا, دوسرے آپشن پہ چلے جاتے ہیں. اگر وہ آپ لوگ مذاکرات کرنے میں, ظاہر ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے فی الحال, میں تو یہی عکس کر رہی ہوں. کس کو ضرورت نہیں ہے؟ آپ کو. آج ملک کو ضرورت ہے. آج ملک کو اس بات کی ضرورت ہے. میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. آج ملک کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز, ملٹری لیڈرشپ, جوڈیشل لیڈرشپ, میڈیا ایک پیج پر بیٹھیں اور اس ملک کی بات کریں. یہ الیکشن 2 مہینے پہلے ہو جائیں, 1 مہینہ بعد ہو جائیں, یہ ریوڑیاں تو نہیں بانٹ رہے نا آپ. اس کا کوئی آج اس کی ویلیو نہیں. آپ 100 دفعہ الیکشن کرا لیں, ملک کا حل نہیں نکلے گا. تو پھر مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ مذاکرات کا ایجنڈا ملک کی معیشت, ملک کا نظام, گورننس کیسے ہوگی, کیا اسٹیک ہولڈرز کے رشتے ہوں گے, جو آئینی حدود میں ادارے رہیں گے یا نہیں رہیں گے. آج سب کو جو جہاں پہ آج آپ ہیں اس میں سب حصے دار ہیں. مونی سلائی صاحب نے فرمایا کہ مجھے تو سابقہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلے جاؤ. یہ ایسی سیاست تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی دنیا میں. ایسی بات کبھی ہم نے کہی نہیں. کہا تو جاتا آپ کو بھی رہا ہے نا بہت کچھ. کہا بہت سی باتیں جاتی نہیں. ایک شخص نے خود اعتراف کر لیا ہے کہ ہمیں کہا تھا ادھر چلے جاؤ, ادھر چلے گئے. اب اس لیے میں ان باتوں کو چھوڑ دینا. میں کہہ رہا ہوں آج بات کوئی ملک کی بات کر رہا ہے. عمران خان صاحب نے ملک کی بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک آپ سے سنبھل نہیں رہا, ملک کی معیشت آپ سے سنبھل نہیں رہی. جی, وہ سنبھال سکتے ہیں, وہ اپنا فارمولا بتا دیں. وہ فارمولا بتا کر گئے تھے نا, اس سے تو ملک نہیں سنبھلا. پیٹرول کی قیمت خرید سے کم کرنے میں تو نہیں سنبھلا. آپ کہہ رہے سارے فساد کی جڑ ایک پیٹرول کی قیمت تھی. وہ اس کا عکس تھا سوچ کا. اس سوچ کی عکاسی ہے جو عمران خان صاحب تو جاتے جاتے 1 مہینہ قبل کی تھی نا, پچھلے 3.5 مہینے. اگر رہ جاتے پتہ نہیں اور کیا کیا کرتے.
پہ وہ تو جب آپ پیٹرول یا بیچیں گے کوئی دنیا کا مالیاتی ادارہ آپ سے بات نہیں کرے گا. آپ کا اپنا اکنامک سروے آیا تھا کیا جی جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 6%. آپ کا اپنا جی ڈی پی ریشو آپ کے اپنے دور حکومت جی ہمارے دور حکومت وہ انڈیپینڈنٹلی بنتا ہے. جی ڈی پی جو ریشو ہے جب آپ صفر پہ ہوں تو وہاں سے جب تھوڑا سا اوپر آئیں گے کووڈ کے بعد تو وہ نظر آتا ہے. وہ سارا ختم ہو گیا جب آپ نے آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ توڑا, سب کچھ ختم ہو گیا. اور پھر جو ایکسٹرنل شاکس ہیں اس وقت ملک میں ان کا بھی ذرا خیال رکھیں کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کموڈٹی پرائسز کہاں پر ہیں, پیٹرولیم پرائسز کہاں پر ہیں. ہم کوئی جزیرہ نہیں ہے جس میں ان کا اثر نہیں ہوتا. بظاہر یہ کہ اگر مذاکرات کی بات ہونی ہے نہیں ہونی ہے, فی الحال ڈیڈ لاک ہے, کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی پہ بات کرنی چاہیے, گورننس پہ بات کرنی چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دینا چاہیے, تو بظاہر یہ ڈیڈ لاک ہے. نہیں کوئی ڈیڈ لاک نہیں, ڈیڈ لاک وہاں پر ہوتا ہے جہاں مذاکرات ہو رہے ہوں. مطلب یہاں پر ان کے پاس 2 صوبائی حکومتیں ہیں سر, مذاکرات ان کے پاس 2 صوبائی حکومتیں ہیں, صوبائی حکومتیں چلائیں, وہاں پر ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. یہاں پر وفاقی حکومت ہے جو ان کو عدم اعتماد کے ذریعے ان کو علیحدہ کیا گیا حکومت سے. آ کر یہاں پر بیٹھیں اور حکومت پہ تنقید بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار. ٹھیک ہے, یہ ایک مشورہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا اور کے لیے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے. ذرا کوئی آگے بڑھتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب, ہم فرض کیے رہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی بھی ٹوٹ جاتی ہے, کے پی اسمبلی بھی ٹوٹ جاتی ہے. اب اس پہ آپ لوگوں کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا؟ لائک آپ لوگ گورنر راج کی طرف جائیں گے, عدم اعتماد کی طرف بھی جا سکتے ہیں, اعتماد کا ووٹ لینے کی بھی بات کر سکتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ آپ نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے, اس کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے اسمبلی کو؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اسمبلی خود نہیں ٹوٹتی. اسمبلی کے 2 طریقے ہیں. ایک کوئی چیف منسٹر ایڈوائس دے دے کہ میں صوبہ چلانے سے قاصر ہوں تو نئے الیکشن کروائے جائیں تو اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے. یا عدم اعتماد کا ووٹ ہو, اس کے بعد کوئی ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے, اسمبلی ٹوٹ جائے گی. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو جب چیف منسٹر صاحب یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اسمبلی میں نہیں چلا سکتا صوبائی حکومت, اس کے بعد اسمبلی ٹوٹ جائے گی اور الیکشن 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے. یہ آئینی. آپ اسمبلی کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ بچانے کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. زرداری صاحب پرسوں انٹرویو میں کہہ رہے تھے عاصمت شیرازی کو کہ ہمارے پاس فارمولا بھی ہے, ہمارے پاس نمبر گیم بھی پورا ہے, ہم بچا لیں گے. نہیں, جب تک چیف منسٹر صاحب ایڈوائس نہیں دیتے تو آپ عدم اعتماد کر سکتے ہیں اور حکومت میں تبدیلی لا سکتے ہیں. ایک دفعہ وہ ایڈوائس دے دیں پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ابھی تو ایڈوائس نہیں دی نا جی, بس پھر آپ عدم اعتماد آپ کا راستہ ہے. اگر آپ کے پاس نمبرز ہیں تو عدم اعتماد کر لیں. نمبرز ہیں؟ مجھے نہیں پتا, میں تو اس گیم میں نہیں ہوں نا. لیکن آپ کو یہ تو پتا ہے کہ نمبرز نہیں ہیں. نہیں, نمبرز ہو بھی سکتے ہیں, نہیں بھی ہو سکتے. ہوا ہے عدم اعتماد, پہلے بھی ہوا ہے. اسمبلی بچانے کی کوشش کریں گے؟ میرا خیال نہیں کرنی چاہیے, سیدھا الیکشن میں جائیں. ٹھیک ہے, سیدھا الیکشن میں. اچھا, میں ذرا مونی سلائی صاحب کے دوبارہ سے اس پہ آ جاتی ہوں. اب مونی سلائی صاحب نے یہ کہا کہ جس عدم اعتماد ہو رہی تھی تو ہمیں باجوہ صاحب نے کہا, سابق چیف اسٹاف نے, کہ جی آپ عمران خان صاحب کے ساتھ دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات جو وہ کہتے تھے یہ پولیٹیکل ہے, ادارہ یہ پولیٹیکل ہے, جو آپ لوگ کہتے تھے کہ اب ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, دونوں باتیں غلط ثابت ہوئی. نہیں, میں تو کسی کی صفائی میں تو نہیں کہہ سکتا نا. اب مونی سلائی صاحب نے کہا ہے کہ ہم سے سابقہ آرمی چیف نے کہا کہ آپ لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ نہ جائیں, ادھر چلے جائیں. یہ مونی سلائی صاحب نے فرمایا ہے, جی, جن کے والد چیف منسٹر ہیں. تو اب پھر وہی بتا سکتے ہیں ان کی بات درست ہے یا وہ جانتے ہیں یا باجوہ صاحب جانتے ہیں, مجھے تو علم نہیں ہے. لیکن یہ شاید تاریخ کا حصہ بن جائے گی یہ بات, اور وہاں پہ حقائق وہیں پتہ چلیں گے. میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ حقائق ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی, جو کچھ نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی. اس لیے وہ تاریخ میں جو کچھ ہوا ہے وہ حقائق ہمارے پاس ہے نہیں. تو ایک ٹروتھ کمیشن اگر بنا دیں تو یہ سب باتیں وہاں پر آ جائیں کہ ہوتا کیا رہا ہے. سر یہ تو شاید پریکٹیکلی پاسبل ہی نہ ہو, لیکن میرا پوائنٹ اس لیے ہے کہ شاہد خاقان عباسی سمیت تمام شخصیاتی کہتی تھی, اور آپ سے تو خاص کر جب بھی بات ہوئی آپ نے کہا ہم یہ نہیں کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے اوپر ہاتھ رکھ دے, ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ ان پہ سے ہاتھ اٹھا لیں. لیکن آپ دوسری طرف یہ بھی ہمیشہ کہتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے. تو آپ کی ہی باتوں میں تضاد بھی ساتھ میں ہے. تضاد ان سینس کہ وہ آپ کہتے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ان سے ہاتھ اٹھا لے, ہمیں اپنے اوپر ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے ان کے ہاتھ کی, لیکن اسٹیبلشمنٹ کہ نہ ہونے پر, ان کے ساتھ نہ ہونے پہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہی نہیں ہو سکتی. اب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب بھی ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ مونی سلائی صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ جی کوئی اے پولیٹیکل بھی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے, اور نجم سیٹھی صاحب کو بھی میں ایک جگہ پہ سن رہی تھی,
اگر ان کی بات کو آپ سچ تسلیم کریں یا سمجھے کہ ہو سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے راستہ دیا آپ کو کہ آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں اور آپ کو سپورٹ کیا, اس نتیجے میں عدم اعتماد پوری مکمل مطلب کامیاب ہوئی. ٹروتھ کمیشن بنا دیں, میں اپنا بیان بھی ریکارڈ کرا دوں گا, آپ بھی کرا دیں, جس کو بھی حقائق علم ہے وہ ریکارڈ کرا دے گا. سر لیکن حقائق وہاں سے پتہ چلیں گے, میں اور آپ ساری دن بحث کریں. دیکھیں میں محترمہ آج بھی کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر چاہتی تو اس کو روک سکتی تھی. عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں. کیوں نہیں روکا؟ جی یہ اب عمران خان صاحب سے پوچھیں, جنہوں نے نہیں روکا ان سے پوچھیں. انہوں نے آئین کا ساتھ دیا تھا, آپ کہتے ہیں آئین کا ساتھ کیوں دیا؟ یہ آئین کا ساتھ ہے کہ مونس لائی کو کہا جائے کہ آپ نہیں میں آپ دو مکس کر رہی ہیں نا. ایک قومی اسمبلی میں عدم اعتماد ہوا, عمران خان صاحب نے شکایت کی ہے کہ ان کو روکنا چاہیے تھا عدم اعتماد, یعنی مجھے بچانا چاہیے تھا. یہ عمران خان صاحب کا شکوہ ہے. بالکل ہے. تو جواب شکوہ تو وہ باجوہ صاحب ہی دے پائیں گے نا, میں تو نہیں دے سکتا کہ کیوں انہوں نے نہیں روکا, کیونکہ اس سے پہلے جو اعتماد کا ووٹ لیا تھا اس میں جس اسٹیبلشمنٹ نے ہی نمبرز پورے کیے تھے, یہ بھی ہم نے اس وقت کہا تھا. ٹھیک ہے, اس لیے یہ چیزیں ہو چکی ہیں. اب مونس لائی صاحب نے جو پنجاب میں ہوا کہ پرویز الہی صاحب کولیشن گورنمنٹ بنا رہے تھے اپوزیشن کے ساتھ, یکدم راتوں رات وہ چلے گئے اور پی ٹی آئی کے ساتھ بنا لی. تو وہاں پر اب مونس لائی صاحب نے بتایا کہ ہم نے یہ خود نہیں کیا تھا, یہ ہم سے کروایا گیا تھا. اب اس کی کیا حقیقت ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن ایک ذمہ دار آدمی نے یہ بات کر دی ہے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یا ہم ان باتوں کو کریتے رہیں گے پوری زندگی, یا ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں, وہاں پر یہ سب باتیں آ جائیں. یعنی نہ ہی کرے دیں, اس پہ ہم آگے بڑھ جائیں, موو آن کر جائیں. سارا دن کریتے نہیں, میں ہر چیز میں موو آن کر جاتی ہوں. مجھے بتائیے گا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے استعفیٰ کیوں دیا تھا 24 اکتوبر کو؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے, کہ وجوہات کا علم نہیں ہے, لیکن انہوں نے استعفیٰ دیا. شیور آپ کو علم نہیں؟ مجھے علم نہیں ہے. وہ کیوں وزیر استعفیٰ دیتے ہیں, وزیر کا دیکھیں, وزیر جو ہوتا ہے وہ بنتا ہے وزیر اعظم کی مرضی پہ. وزیر اعظم صاحب آفر کرتے ہیں جہاں میں آپ کو وزیر بنا دوں, آپ کہتے ہیں ہاں جی. آپ کسی وقت بھی وزیر اعظم صاحب بھی آپ کو عہدے سے علیحدہ کر سکتے ہیں اور آپ بھی چھوڑ سکتے ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب استعفیٰ دیتے ہیں تقریباً 23 اکتوبر کو, 24 اکتوبر کو. 30 نومبر یعنی 29 نومبر کے بعد والی 30 نومبر کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا استعفیٰ تو منظور ہی نہیں ہوا, اور پھر وہ دوبارہ سے اپنے کاموں میں لگ گئے. تو سر یہ مطلب استعفیٰ منظور نہیں ہوا تھا تو استعفیٰ دیا کیوں تھا, اور اگر منظور نہیں کیا تھا تو 29 نومبر تک کا انتظار کیوں کیا گیا؟ یہ پھر ان سے پوچھ لیں جی, یہ وزیر اعظم صاحب جانتے ہوں گے یا وہ جانتے ہوں گے. استعفیٰ انہوں نے دیا, یہ میں نے سنا تھا, اور وہ دفتر نہیں آتے تھے. اب ان کی ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب سے بات ہوئی ہو, انہوں نے استعفیٰ منظور کر دیا. 29 نومبر کی امپورٹنس تو آپ جانتے ہیں. نہیں, میں تو ہر دن کی امپورٹنس جانتا ہوں. 29 نومبر کو چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائر ہو گئے تھے باجوہ صاحب. چیف آف آرمی اسٹاف کا آپ نے بڑا دور جا کے جوڑ دیا. اعظم نذیر تارڑ صاحب کی استعفے منظور نہ ہونے پہ کہ آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی تھی جس میں کچھ نعرے بازی ہوئی تھی. اعظم نذیر تارڑ صاحب اسٹیج پر بیٹھے تھے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ سلوگنز وہاں پہ ہوئے. یہ بات بالکل غلط ہے. میں محترمہ میں وہاں موجود تھا. اعظم نذیر تارڑ صاحب وہاں اسٹیج پہ نہیں تھے. جب بلوچستان کے کچھ نوجوانوں نے وہاں نعرے لگائے تھے وہ اسٹیج پہ نہیں تھے. اس لیے یہ بڑی باتیں جوڑی گئیں جی, اس کا نعرہ ہو گیا تو یہ ہو گیا, وہ ادھر چلے گئے, یہ ہو گیا. انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہوگا, اب وہ استعفیٰ منظور نہیں ہوا, واپس آ گئے اپنی جگہ پر. ٹھیک ہے, بات کرنی ہے مجھے ارشد شریف شہید کے قتل کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی صاحب, لیکن اس سے پہلے مجھے بتائیں کہ جو برطانیہ میں مقیم کچھ تسنیم حیدر نامی شخص ہیں, انہوں نے کچھ برزی انکشافات کر دیے کہ جی جوڑنے کی کوشش بھی کی. انہوں نے کہا کہ آپ کی جو پی ایم ایل ان کی پارٹی کا وہاں اجلاس ہوتا اس میں ارشد شریف کو مارنے کی پوری پلاننگ ہوئی, اور اب وہاں پہ جو یو کے کی پولیس ہے وہ اس پہ حوالے سے انویسٹیگیٹ بھی کر رہی ہے, بیان وغیرہ بھی ریکارڈ کیا. آپ ان شخص کو جانتے ہیں تسنیم حیدر؟ نہیں, ان کو کوئی بھی نہیں جانتا جی. ان کے پکچرز تو ہیں وہ ناصر وغیرہ کے ساتھ, اور ناصر بٹ وغیرہ جو وہاں جی ہوں گے جی. شاید میرے ساتھ بھی کوئی تصویر ہو. تو یہ کون روز فوٹو کے تماشا لگانا مشکل کام تو نہیں ہے نا. پاکستان میں تو آسان ہے, لیکن باہر بھی بڑا آسان ہے, بڑے آسان ہے. تو وہ جو اپنے بیانات ریکارڈ کرا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس, میرے پاس حوالے سے ثبوت بھی ہیں, اگر وہ غلط ثابت ہو جائیں گے تو پھر ان کو بھگتنا بھی تو پڑے گا وہاں پہ. بھگتنا کیا پڑے گا, جس آدمی کو عزت نہ ہو پھر یہی کرتا ہے وہ. دیکھیں یہ ہم نے تماشے بہت دیکھ لیے دنیا میں, بہت تماشے. پھر کوئی ایک ہوتے ہیں تماشبین اور ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے. یہ تماشے لگانے والوں میں سے ہے نا, ہے نا. تو ان کے پیچھے کوئی ہے یا یہ انڈیویجول کر رہے ہیں؟ یہ بھی آپ کو وقت بتائے گا. میں کہہ رہا ہوں نا, جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا, جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں. انڈیویجول کیپیسٹی میں تو کوئی اتنے بڑے الزامات نہیں لگا سکتا.
کیوں نہیں لگا سکتا؟ انڈیویجول کیپیسٹی میں کسی نے پیسے دے دیے ہوں گے، کسی نے آگے کھڑا کر دیا ہوگا، ہر قسم کے تماشے میں. یہ کہہ رہا ہوں تماش بینی. آپ لوگوں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کون ہے کیوں زندگی میں کتنے سارا دن یہی کام کریں گے، کون کیا کہتا ہے. چلے یہ تو نہ کریں، یہ تو کریں کہ ارشد شریف صاحب کو کس نے قتل کیا. جی بالکل پتہ کرنے کی ضرورت ہے. تو کون کرے گا؟ یہ کنیا میں ہوا ہے قتل. 40 دن سے زیادہ ہو گئے. جی 40 دن ان کی اپنی پولیس ہے، یہاں سے بھی کوئی ٹیم گئی ہے، وہ حقائق سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں حقائق سامنے رکھ، کیونکہ اس میں اتنا ہر سیاسی طور پہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش، بڑی بے پناہ کوشش ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے اپنا پورا زور لگا دیا کہ میں اس میں سے کچھ حاصل کر لوں. ان کو ارشد شریف سے پہلا کوئی غرض نہیں تھی، لیکن سیاست سے اپنی غرض تھی، اور ہر کوشش یہاں کی گئی کہ اس سے کچھ سیاسی مفاد حاصل کیا جائے. سر آج انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ حکومت کیوں نہیں کر رہی. میں حقائق کی بات کر رہا ہوں نا. حکومت نہیں کر رہی، حکومت نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا ہے. دوسرے ملک میں ایک دوسرے ملک میں معاملہ ہوا ہے، آپ بڑی جلدی میں دیکھیں یہ چیزیں بڑی سمجھداری سے کرنی پڑتی ہیں، ورنہ ابہام پیدا ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ جو یہاں پر آٹوپسی ہوئی ہے اس کی رپورٹ پبلک کر دی جائے. میرا یہ کرنا چاہیے. اس طرح جو بھی آپ نے وہاں پر لوگ بھیجے ہیں، جو جی آئی ٹی ہے، جو بھی اس کا نام ہے، ان کی بھی رپورٹ پبلک کر دی جائے کہ یہ معاملہ وہاں پر ہوا کیا ہے. کیونکہ جس طرح وہ واقعہ ہوا وہ ایک بڑا دردناک واقعہ بھی ہے، اور اس کے بارے میں اتنے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. حکومت سے امید ہے نا، حکومت آپ ہیں. محترمہ حکومت میں نہیں ہوں، حکومت کے اندر میری پارٹی کی حکومت ہے، لیکن وہاں پر ایک اور حکومت بھی ہے، کنیا کی حکومت ہے. لیکن جو رپورٹ آئی ہے وہ تو آپ اپنی پارٹی سے کہہ سکتے ہیں. جی میں میڈیکل رپورٹ اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ لیگلی کیا آپ ایک میڈیکل رپورٹ کو پبلک کر سکتے ہیں نہیں، وہ بھی تفتیش کا حصہ. تحقیقاتی رپورٹ کی بات کر رہی ہوں سر. وہ تو تحقیقاتی رپورٹ اگر آ گئی ہے تو پبلک کر دینی چاہیے. مطالبہ کریں گے اپنی حکومت میں مطالبہ آپ کے پروگرام کے ذریعے کر دیتا ہوں کہ اگر تحقیقاتی رپورٹ بن گئی ہے تو اس کو پبلک کر دیں تاکہ یہ ابہام ختم ہو. اور ایک ارشد شریف صاحب جو ہمارے دوست تھے، ان کے بارے میں یہ طرح طرح کی کیا سارائیاں جو ہو رہی ہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے. یہ جو لوگ سیاست میں استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ذرا اس کے بارے میں لاسٹ ون لائنر نواز شریف صاحب پتن واپس کب آ رہے ہیں؟ جب وہ فیصلہ خود کریں گے یا ان کے ڈاکٹر کریں گے. ڈاکٹر تو اب نہیں. میں پھر گزارش کر دوں نا، اگر آپ سب حضرات کو اتنی ہی ان کی انتظار ہے آنے کا، ذرا یہ ضرور پروگرام میں ذکر کر دیا کریں کہ سپریم کورٹ نے کیا کیا ان کے ساتھ. تو اس لیے وہ گئے. اس کے بعد نیب نے میں یہ ذکر کر رہا ہوں نا کہ پہلے اس کا ذکر بھی ضرور کر دیا کریں. آپ نے کر دیا نا. میں نے کر دیا، آپ بھی کیا کریں نا. جس کو آپ سوال کرتی ہیں کب آئیں گے، انصاف آپ دے پائے. آپ نے نیب میں کیا ہوا، تو مقصد ان کو انصاف نہیں ملا، اس لیے وہ علاج کی کنڈیشن کا عدالتوں نے، حکومت نے الاؤ کیا. رپورٹیں، میڈیکل رپورٹیں، 4 بورڈ بیٹھے علاج کروانے گئے ہیں، علاج کروا کر آئیں گے. میرا پہلا اور آخری جواب اس کے بارے میں، اس کے بعد مجھ پہ اسے سوال نہ کریں، کیونکہ یہ میڈیکل معاملہ ہے. ان کی رپورٹیں کورٹس کے پاس بھی ہیں، میڈیا کے پاس بھی ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ شاہد خاقان عباسی صاحب. ہم سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.